تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ تمہارا اپنا کون ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری اس سے باندھ لو تاکہ وہ تمہیں بہترین سے نواز سکے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت مل جائے، تم پہلے اس کی چاہت کو اپنی چاہت بناؤ، پھر تمہیں اپنی کسی چاہت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم مانگتے ہو محبت کسی سے، تم اپنی ساری محبت اپنے رب کو دو، تمہیں کوئی توڑ جائے یہ نوبت دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار کر رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے، وہی قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگیں گے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگیں گے، تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا، اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ اور دوسرا کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ ہاں یہ جو تمہارے دل کے زخم ہیں، یہی تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں
تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیے کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دے، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر وقت تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ غلط راستوں پر چل کر صحیح منزل نہیں ملا کرتی۔ کبھی کبھار ہماری نیت اور ہماری منزل دونوں ہی صحیح ہوتے ہیں، لیکن جو راستہ ہم چنتے ہیں وہ اکثر غلط چنتے ہیں، اور صراط مستقیم کے علاوہ جو بھی راستہ نکلتا ہے وہ غلط منزل پر پہنچاتا ہے۔ ہماری منزل جو بھی ہو، راستہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور واحد صحیح راستہ صراط مستقیم ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیے۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو، اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کر دے گا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے، وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت سے بھی پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح جاتے تھے، ہر روز روتے تڑپتے گڑ گڑاتے؟ کیا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے صبح و شام؟ اگر نہیں تو جواب سیدھا اور آسان ہے۔ اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے
اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔